العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ خواجہ قمر الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں صاحبزادہ محمد سلیمان صاحب کا، جنہوں نے آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضری کا موقع پیدا فرمایا ہے. اگرچہ میری مجبوریوں کی فہرست کچھ طویل تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آستانے کا تصرف اور صاحبزادہ محمد سلیمان صاحب کی قلبی کشش جو مجھے آپ کی خدمت میں کھینچ لائی. گزشتہ برس بھی میں حاضر ہوا تھا، لیکن موسم کے تیور بگڑ گئے تھے، آسمان میں سوراخ ہو گئے تھے، وہ بارش خوب زور شور سے برسی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود الحمدللہ جو کچھ مجھے پیغام پہنچانا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. میں ذرا تردد اور تذبذب کا شکار تھا کہ دور دراز کا علاقہ ہے، دیہاتی ماحول ہے، نہ جانے مجھے اپنی بات سمجھانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور کس طرح آپ سے ربط اور ضبط کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن مجھے صاحبزادہ صاحب نے حوصلہ دلا کہ فکر نہ کریں، چاہے دیکھنے میں کم پڑھے لکھے لگتے ہوں، لیکن اس آستانے کے فیض سے الحمدللہ دین کی، مسلک کی، مذہب کی بات سمجھنے میں کسی سے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی. حضرات مکرم، میں اپنی گفتگو کا آغاز آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت کے 2-3 اشعار کے حوالے سے کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض مدعا کرنا ہو، حال دل بیان کرنا ہو، واردات قلب کا تذکرہ کرنا ہو تو ہونٹ ہلانا ضروری نہیں اور بات زبان سے ادا کرنا لازمی نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. وہ اس لیے کہ ہونٹ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں
لیکن آنسو تو جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے سرکار کی بارگاہ میں جو کچھ کہنا ہے وہ آنسوؤں کی زبان سے کہو۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آقا، ہر ایک کے سامنے تو دکھڑے نہیں روئے جاتے، اور ہر ایک کے کندھے پہ سر رکھ کر تو آنسو نہیں بہائے جاتے، اور ہر ایک کو تو زخم نہیں دکھائے جاتے۔ آنسو اسی کے سامنے بہائے جاتے ہیں جو آنسو پوچھنے کا ہنر جانتا ہو، اور زخم اسی کو دکھائے جاتے ہیں جو مرہم رکھنے کا فن جانتا ہو۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے۔ یہاں اس مقام پر میں ایک بات دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یارو، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، اعتراض بھی نہیں کرتا، گالی بھی نہیں دیتا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی گالی اس وقت دیتا ہے جب اس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ جب دلیل نہ رہے تو پھر کیا کرے گا؟ تنگ آ کے آستینے چڑھائے گا، گالم گلوچ پہ اتر آئے گا۔ تو میں تنقید نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، سیدھی سادھی ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے آئے ہوئے ہیں، عقیدتوں اور محبتوں کے پیکر ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیروں فقیروں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے آقا کریم کی عظمت و شان کو اس انداز اور اس طریقے سے نہیں مانتے جس طرح ہم اہل سنت، ہم درود و سلام پڑھنے والے، ہم میلاد منانے والے، ہم عرس منعقد کرنے والے، ہم مزارات پہ حاضری دینے والے جس طرح ہم مانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح نہیں مانتے۔ نبی کریم کی عظمت و شان کو تو اس طرح نہیں مانتے، لیکن جب مقامات مقدسہ کا ذکر ہو تو ذکر اسی انداز سے کرتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ۔ یارو، کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھنا، مدینے کو منور مانتے ہو، اور جس کے نور سے مدینہ منور ہے اسے نور نہیں مانتے؟ یارو، مدینہ ہمیشہ سے تو منور نہیں تھا، اس کا نام تو یثرب تھا۔ اس جگہ کی مٹی سے بیماریاں جنم لیتی تھیں اور وبائیں پھوٹتی تھیں۔ میرے آقا بھی جب ہجرت کے بعد مدینے میں جلوہ فگن ہوئے تو وہ صحابی جنہیں میرے آقا نے پہلے ہجرت کے لیے روانہ کر دیا تھا، ان کو دیکھا، بیمار ہیں، علیل ہیں، صاحب فراش، نحیف و نزار۔ میرے آقا نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ عرض کی گئی، آقا یہاں کی مٹی کا اثر ہے، اس مٹی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وبائیں پھوٹتی ہیں۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی اور ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی، مولا اس مٹی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہوں گی، پر اب تو میں یہاں پر آ گیا ہوں، میرے قدم اس سرزمین کو لگے ہیں نا، مولا ان کی لاج رکھ لے اور آج کے بعد سے غبار مدینہ کو خاک شفا بنا دے۔ یارو، مدینہ ہمیشہ سے منور نہیں تھا، یہ میرے آقا کے نور سے منور ہوا ہے۔ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں، سمجھتے نہیں، ذہن اور زبان میں رشتہ نہیں، مدینے کو منور مانتے ہیں، اور جس کے نور سے مدینہ منور ہے اسے نور نہیں مانتے۔ ایسی حماقتیں اور بھی کرتے ہیں، ذرا اس کی ایک آدھ مثال دیتا چلوں۔ چلیے اس محفل کی مناسبت سے عرض کرتا چلوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس موضوع کو اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو بعد میں چھیڑوں گا، یہاں تو صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پلے کچھ نہیں، ان یتیم العقل لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ولی کہتے کسے ہیں۔ یارو، ولی کہتے ہیں دوست کو،
ولی کہتے ہیں محبوب کو، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی پرویز مشرف کا دوست ہو تو کچھ کر سکے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی شک شبہ ہو تو اس سے پنگھا لے کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ یارو ذرا سوچو، جو پرویز مشرف کا دوست ہو وہ تو بہت کچھ کر سکے، اور جو اللہ کا دوست ہو وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ کیا یہ اس سے دوستی کے نام پہ دھبا نہیں ہے؟ یارو ماننا پڑے گا، جہاں پرویز مشرف کی حکومت ہے وہاں اس کے دوستوں کا بس چلتا ہے، تو جہاں اللہ کی حکومت ہے نا وہاں اس کے دوستوں کا بس بھی چلتا ہے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے۔ حضرات مکرم، وہ غالباً مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے کہ اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے، اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے۔ میری مجبوری یہ کہ آپ سے اجازت پا کر مجھے کچھ اور دوستوں کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اور پھر آج شام کراچی پہنچنا ہے، اور پھر کل بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اس لیے میں ایک دو حدیثیں، ان پر چند گزارشات، اور پھر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ حدیث تو میں کوئی نئی نہیں سنا سکتا۔ دیکھیے، آپ نعت خان سے تو مطالبہ کر سکتے ہیں کوئی نئی نعت سناؤ، لیکن مجھ سے تو نہیں کہہ سکتے کوئی نئی آیت سناؤ، کوئی نئی حدیث سناؤ۔ یارو قرآن تو وہی ہے نا، حدیثیں تو وہی ہے نا۔ میں کوئی جی سے جوڑ کے کوئی خود ساختہ حدیث اور آیت تو نہیں سنا سکتا، لیکن صرف وہ آیت اور حدیث پیش کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، میرے آقا کریم نے بتایا اور فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ کو ماننا کافی ہوتا، اگر اس کی الوہیت و ربوبیت کا اقرار و اعتراف کافی ہوتا، تو فرشتے کہتے یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس کی جان چھوڑو، کسی اور قبر میں چلتے ہیں۔ لیکن فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت تھے۔ یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں۔ یہ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا، کیا خیال ہے یارو، کیا قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ کیا خیال ہے یہاں ذرا پریکٹس کریں اور قبر میں فرشتوں کو بھی چکر دے جائیں؟ کوشش تو ہم کرتے ہیں، لیکن یارو یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ دنیا میں چاہے جتنا جھوٹ بول لو، قبر میں تو زبان سے سچ ہی نکلے گا۔ ویسے یار لوگوں نے لطیفے تو بنا رکھے ہیں۔ ایک صاحب مجھے بھی سنا رہے تھے کہ ایک بندہ تھا بڑا پرلے درجے کا جھوٹا، دروغگو، کذاب، قبر میں پہنچا، فرشتے آئے سوال جواب کرنے، من ربوں کا۔ وہ کہتا ہے ٹھہرو بھائی، ابھی تم سے پہلے ایک اور ٹیم آئی تھی فرشتوں کی، وہ بھی یہی سوال کر رہے تھے، اب تم آ گئے ہو، کسی اور نے بھی آنا ہے کیا؟ فرشتے بھی کنفیوز ہوئے کہ آج پتہ نہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ لیکن یارو یہ صرف لطیفہ ہے، یہ مذاق ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قبر میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا۔ جب بندے نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں، وحدہ لا شریک نہ مانیں، اپنی ذات و صفات میں یکتا، منفرد اور ممتاز نہ مانیں، جب تک ہم تمام نبیوں اور رسولوں کو نہ مانیں، جب تک آقائے دو جہاں کو، اللہ کا آخری نبی آخری رسول نہ مانیں،
جب تک فرشتوں کے وجود کو نہ مانے، جب تک قیامت کو نہ مانے، جب تک آسمانی کتابوں کو نہ مانے، جب تک حشر نشر کو، سزا جزا کو، جنت و دوزخ کو نہ مانے، اس وقت تک ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب بندہ جو کہتا ہے قبر میں میرا دین اسلام ہے، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کو مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے، پتہ چل گیا تمام نبیوں رسولوں کو مانتا ہے، ختم نبوت کو بھی مانتا ہے، پتہ چل گیا قیامت کو بھی مانتا ہے، جنت کو دوزخ کو بھی مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے۔ اب تو اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے، لیکن نہیں۔ فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں، اور اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ نمائی ہوگی، میرے آقا کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اللہ کو رب تو کہتا ہے، اسلام کو اپنا دین تو مانتا ہے، لیکن یہ بتا یہ جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو صاحب کمال ہے، خوش خصال ہے، شاہ شمشاد قداں ہے، خسرو شیری دہانا ہے، جان عاشقاں ہے، روح دل براں ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے، اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے۔ اور اگر ان کو نہیں پہچانتا، ان سے واسطہ نہیں رکھا، ان سے تعلق نہیں جوڑا، ان کا دامن نہیں پکڑا، تو اللہ اللہ کیے جا اور اسلام کے نعرے لگائے جا، کوئی چیز تیری نجات کی ضامن نہیں بن سکتی۔ حضرات مکرم، حدیث تو آپ نے سن لی اور پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن اس میں ایک آدھ بات اگر سمجھی نہ جائے تو گویا حدیث سے ہم نے صحیح طور پر رہنمائی اور ہدایت حاصل نہیں کی۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ کمرہ امتحان میں کون سے سوالات پوچھے جائیں گے، کویسچن پیپر کیا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ کسی اور سوال کا جواب یاد کرے نہ کرے، کوئی اور کتاب پڑھے نہ پڑھے، کم از کم ان سوالوں کے جواب تو رٹ لے گا، ان کی تکرار کرے گا، اعادہ کرے گا، ذہن نشین کرے گا، بار بار دہرائے گا، لکھے گا، تاکہ کوئی چیز ذہن سے محو نہ ہو جائے۔ یارو اگر طالب علم کو بتا دیا یہ سوال آئیں گے لیکن پھر بھی وہ تیاری نہ کرے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ امتحان اہم ہی ہے، پاس ہو گئے سبحان اللہ، نہ ہوئے ماشاءاللہ، یہ کوئی امپورٹنٹ، کوئی اہم امتحان نہیں ہے جس کے لیے ہم رات کی نیندیں قربان کریں، اپنے آرام کو داؤ پہ لگائیں، بس ایسے امتحان ہے سبحان اللہ چلے گا کام۔ لیکن اگر امتحان بہت اہم ہو اور سارا فیوچر اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہو، تمام تر مستقبل کا انحصار اسی امتحان پر ہو، اور پھر بھی تیاری نہ کرے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یارو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ سوچے کہ مجھے بتانے والے نے بتا تو دیا کہ یہ سوالات آئیں گے، لیکن پتہ نہیں اس نے صحیح بتایا ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو میں انہی سوالوں کی تیاری کرتا رہوں، وہاں پر کوئی اور سوال آ جائے، پھر میرا کیا بنے گا؟ لیکن یارو اگر بتانے والا قابل اعتبار ہو اور اس پر شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور پھر بھی اگر طالب علم تیاری نہ کرے تو اسے حماقت کہتے ہیں، بے وقوفی کہتے ہیں، پاگل پن کہتے ہیں۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب کی امت کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا قبر میں کون سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کی تیاری کی ہے؟ اگر کی ہے تو یقیناً بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ بہت عظیم خوشخبری ہے اس قبر کے امتحان کی تیاری کرنی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ تیاری نہیں کی تو کیا وجہ ہے
کیا قبر کے امتحان کو اہم نہیں سمجھتے؟ یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں ہے؟ یارو قبر کے امتحان سے بڑھ کر کون سا امتحان ہوگا؟ اور بتانے والا تو وہ ہے جس کے دشمن بھی مانتے تھے کہ ہے صادق، ہے سچا۔ یارو پھر بھی تیاری نہیں کی، چلو تھوڑی بہت مہلت ہے، تیاری کر لو، لیکن سوال یہ ہے کہ تیاری کریں کیسے؟ امتحان کی تیاری کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں جگہ جگہ، جہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہ جناب وہ سامپل کویسچن پیپرز، سوال ناموں کے وہ نمونے ہوتے ہیں، وہ حل کرائے جاتے ہیں اور بڑی بھاری بھرکم تیاری کی جاتی ہے۔ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے قبر کے امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ اب اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپ لینا کافی ہے؟ یارو اگر واقعی اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پر جبیں سائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھ لو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، ارے اس سے لو لگاؤ، اس کے قرب کے درجات طے کرو، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تیرا رب کون ہے تو وہاں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ ارے فوراً کہو ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ یارو دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی؟ کیا اسلام اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے ریلیجن کے خانے میں جو اب ماشاءاللہ بحال ہو گیا ہے اسلام لکھ دینا کافی؟ نہیں۔ اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام نے تمہیں زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں رہنمائی دی ہے۔ تمہیں کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے، کیا پینا ہے اور کیسے پینا ہے، تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، تمہارا انداز نشست و برخاست کیسا ہو، اگر تم مرد ہو تو کیسا مرد ہونا چاہیے، اگر عورت ہو تو تمہیں کس طرح کی عورت ہونا چاہیے، اگر تم حاکم ہو تو تمہیں کیسا حاکم ہونا چاہیے، اگر محکوم ہو کیسا محکوم ہونا چاہیے، اگر تمہارے پاس سیم و زر کے انبار ہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے، اور اگر تم فاقہ کشی میں ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ ارے اسلام نے تو ہر لمحے کے بارے میں تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اس لیے اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام کے سانچے میں ڈل جاؤ، تاکہ جب قبر میں سوال ہو کہ تیرا دین کیا ہے تو مغالطہ نہ ہو کہ میرا دین کون سا ہے، فوراً کہو ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے سوا میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ یارو ان سوالوں کی تیاری آسان نہیں ہے، تیاری میں ساری زندگی لگتی ہے۔ آخر امتحان بھی تو ساری زندگی کا ہے نا، تو تیاری میں بھی پھر ساری زندگی تو لگے گی، لیکن کم از کم پتا تو چلے کہ تیاری کرنی کیسے ہے۔ پہلے دو سوالوں کا تو پتا چل گیا، مشکل ہے آخری سوال کی، وہ ہوگا میرے آقا کریم کے بارے میں۔ فرشتے پوچھیں گے ہاں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو؟ اب ہم نے تو آقا کریم کی زیارت کی نہیں، سرکار کے دیدار کا موقع ملا نہیں، وہ حسن جہاں آرا اس سے ہم نے اپنی آنکھوں کو سیراب کیا نہیں۔ اچھا چلو دیکھ تو نہیں سکے، کیا یہ ممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شبیہ مبارک، کوئی تصویر، کوئی فوٹو انلارجمنٹس وہ مسجدوں میں، خانقاہوں میں، آستانوں میں، وہ مدرسوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، گھروں میں جگہ جگہ آویزہ ہوں، اور ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ اعظام، ہمارے پیران طریقت اور مذہبی رہنما وہ ہمیں بتائیں کہ یہ دیکھو یہ جو تصویر ہے، یہ جو شبیہ ہے، یہ جو خد و خال ہے، یہ جو نقش و نگار ہے، یہ جو قد و قامت ہے، یہ جو سراپا ہے، یہ ہمارے نبی کا ہے۔ اس تصویر کو آنکھوں میں بسا لو اور سینے میں سجا لو، اس ہستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں۔ اب کیا کریں؟ کیسے پہچانیں گے آقا کریم کو؟ میں عرض کروں گا اگر ایسا ممکن ہوتا تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا۔ کیوں نہ ہوتا؟
یارو بات یہ ہے ہم تو بات کر رہے ہیں تصویر مبارک کی، شبیہ مبارک کی، لیکن وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہوں نے میرے آقا کریم کے ساتھ زندگی گزاری، انہیں میرے آقا کا زمانہ ملا، عہد ملا، زندگی ساتھ گزارنے کا موقع ملا، لیکن دلوں پر مہر لگی رہی، کلمہ نہیں پڑھ سکے، حلقہ بگوش اسلام نہیں ہو سکے، میرے آقا کی غلامی کا وہ توق گلے میں نہیں ڈال سکے۔ ارے وہ کافر، مشرک، منافق جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ زندگی گزاری، کتنی بار دیکھا ہوگا میرے آقا کو؟ بے شمار بار دیکھا ہوگا۔ جب وہ کافر جنہوں نے میرے آقا کو بے شمار بار دیکھا قبر میں پہنچے تو کیا پہچان گئے میرے آقا کو؟ کیا یہ کہا کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے، ہمارے شہر میں محلے میں رہتے تھے، محمد نام ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا یہ جواب دیں گے؟ نہیں، حدیث بتاتی ہے کیا جواب دیں گے؟ لا ادری، لا ادری، ہمیں نہیں پتا یہ کس ہستی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ کس شخصیت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، یہ چاند چہرے والا کون ہے ہمیں نہیں پتا۔ یارو جنہوں نے بے شمار بار دیکھا، جب قبر میں میرے آقا کو دیکھیں گے نہیں پہچان سکیں گے، لیکن آج 1500 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والا ایک مرد مومن، میرے آقا کا غلام، جس نے آقا کریم کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، جب قبر میں پہنچتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں، بے اختیار پکار اٹھتا ہے، یہی تو جلوہ محمدی ہے، اسی کی تلاش میں تو میں قبر تک آن پہنچا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول